نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 157 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ عید الفطر کے بعد جو روزے رکھے جاتے ہیں وہ کہاں سے منقول ہیں، ہمیں وہ حدیث ارسال فرمائیں۔ جواباً عرض ہے کہ اس سلسلے میں ایک حدیث مسلم شریف میں موجود ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 1164 اور یہ کتاب الصیام باب استحباب صوم 6 ایام من شوال کے اندر لکھی گئی ہے۔ سیدنا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رمضان المبارک کے بعد شوال میں 6 روزے رکھے تو گویا اس نے پوری زندگی روزے رکھے، یعنی اگر ہر سال وہ یہ معمول بنا لے تو گویا پوری زندگی وہ روزے دار کہلائے گا اور اس کو ثواب ملے گا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے، جیسا کہ شارحین نے لکھا ہے، کہ 30 روزے رمضان کے اور پھر 6 یہ روزے کل ملا کے 36 ہو جاتے ہیں، اور ہر عمل کا کم سے کم ثواب جو ہے 10 گنا ملتا ہے نیکی کا، تو 36 کو جب 10 گنا سے ضرب دیا جائے گا تو 360 بیٹھیں گے، تو گویا پورے سال کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ اب اگر ہر سال آدمی اس کا اہتمام کرے گا تو پوری زندگی اسے روزے کا ثواب ملے گا۔ یہ روایت صحیح ہے اور قابل اعتماد ہے، اور جس کے اندر ہمت ہو وہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ فقہا لکھتے ہیں کہ یہ جو 6 روزے ہیں یہ بالکل اگلے ہی دن سے یعنی 2 شوال سے رکھنے ہی لازم نہیں ہے، بلکہ پورے مہینے 6 کی تعداد پوری کی جا سکتی ہے، چاہے ایک ساتھ رکھیں یا الگ الگ کر کے رکھیں، دونوں کا اختیار ہے۔ پوچھتے ہیں کہ ایک شخص شش عید کے روزے رکھے جبکہ اس کی عادت ایام 20 کے 3 روزے رکھنے کی بھی تھی، تو کیا شش عید کے روزوں سے ایام 20 کا ثواب بھی مل جائے گا، یا مستقلاً ایام 20 کے روزے رکھنا علیحدہ سنت ہے؟ جواباً عرض ہے کہ یہ شش عید کے 6 روزے اور ایام 20 کے 3 روزے دونوں مسنون ہیں، اور فقہا لکھتے ہیں کہ اس طرح کی سنت عبادات اگر دونوں کی نیت ایک ساتھ کر لی جائے تو دونوں کا ثواب ملنے کی امید ہوتی ہے، لہٰذا ایام 20 میں اگر شش عید والے روزے رکھے جائیں گے تو انشاءاللہ دونوں کا ثواب حاصل ہو جائے گا۔ پوچھتے ہیں کیا شوال کے 6 روزوں میں منت کے روزوں کی نیت کی جا سکتی ہے؟ جواباً عرض ہے کہ منت کے روزے واجب ہوتے ہیں اور ان کی ایک مستقل حیثیت الگ ہوتی ہے، اس لیے اگر منت کے روزے رکھیں گے تو شش عید کے روزے الگ سے رکھنے پڑیں گے، دونوں ایک ساتھ ضم نہیں کہلائے جائیں گے۔ پوچھتے ہیں میری بھتیجی کے سر کے بال ولادت کے 1 ہفتے کے بعد اتار دیے گئے تھے اور اب چند سال بعد اس کا عقیقہ کیا جا رہا ہے، تو کیا دوبارہ اس کے سر کے بال مونڈے جائیں گے، یا بالوں کے عوض چاندی کے بجائے سونا یا غلہ یا پیسہ وغیرہ بھی صدقہ کر سکتے ہیں؟ جواباً عرض ہے کہ بال کا مونڈنا 7ویں دن مستحب ہے، اور جب بڑی عمر میں عقیقہ کیا جائے تو بال کے مونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو صدقہ شروع میں کرنا تھا چاندی کے برابر
اس کے برابر کچھ صدقہ روپے کی شکل میں دے دیا جائے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ بہتر ہے، اور بال اتارنے ضروری نہیں ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ گھر میں بکری نے بچہ دیا تو گھر والوں نے سوچا کہ ہم آئندہ سال اس کی قربانی کریں گے، تو کیا اتنا کہہ دینے سے وہ بچہ قربانی کے لیے متعین ہو گیا؟ اب اسے فروخت نہیں کیا جا سکتا؟ بالفرض اگر وہ بچہ قربانی سے پہلے غائب ہو جائے یا مر جائے تو امیر اور غریب دونوں کے لیے قربانی کا کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ گھر میں پیدا شدہ بکری کا بچہ یا جو بچہ ویسے ہی کسی طرح سے آدمی کی ملکیت میں آ گیا ہو اور خریدتے وقت اس میں قربانی کی نیت نہ ہو، تو محض بعد میں نیت کرنے سے وہ قربانی کے لیے متعین نہیں ہو جاتا ہے۔ چاہے آدمی امیر ہو یا غریب، کسی کے لیے متعین نہیں ہوتا۔ اب آپ کو اختیار ہے، اگر چاہیں تو قربانی اس کی کر دیں اگر زندہ رہ جائے، اور اگر وہ مر جائے یا بھاگ جائے یا کوئی چرا لے جائے تو کوئی چیز واجب نہیں ہے اس کے بدلے میں۔ ہاں البتہ اگر آدمی صاحب نصاب ہے تو حسب ضابطہ اس پر ایام قربانی میں قربانی واجب ہوگی۔ پوچھتے ہیں ایک شخص کا بیٹا بیمار تھا، اس نے نیت کی کہ اگر یہ ٹھیک ہو گیا تو ایک دیگ اتاریں گے، یا کہا کہ بکرا کاٹیں گے، یا کہا کہ غریبوں کو کھانا کھلائیں گے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ صورتیں نظر کی ہیں، اور جو کہا ہے اسی کی تعمیل ضروری ہے یا اس میں تبدیلی کی گنجائش ہے؟ جواباً عرض ہے کہ یہ سب صورتیں نظر کی ہیں۔ اگر بیٹا ٹھیک ہو جائے گا تو جو بھی اس نے کہا ہے اس کے مطابق اس کی تعمیل ضروری ہوگی، البتہ اس میں یہ گنجائش ہے کہ جو اس نے لفظ بولا ہے کہ میں دیگ اتاروں گا یا بکرا کاٹوں گا، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ دیگ ہی اتارے یا بکرا ہی کاٹے، بلکہ اس کی قیمت بھی صدقہ کر سکتا ہے۔ بس مراد یہ ہے کہ اس کی قیمت کے بقدر صدقے کی شکل ہونی چاہیے، جو اس نے الفاظ کہے ہیں اس کی تعمیل لازم نہیں ہے۔ پوچھ رہے ہیں 4 رکعت والی سنت یا وتر میں درمیانی تشہد کے بعد جان بوجھ کر یا بھول کر درود شریف پڑھ لیا تو کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ سنن مؤکدہ میں بہتر تو یہی ہے کہ پہلے قاعدے کے بعد پہلے قاعدے میں درود شریف نہ پڑھا جائے، لیکن اگر پڑھ لیا تو اس سے کوئی سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا۔ بعض حضرات نے سجدہ سہو کی بات لکھی ہے، لیکن وہ مرجوح ہے۔ البتہ وتر کا حکم حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فرض کے مانند ہے۔ اس کے قاعدہ اولیٰ میں اگر درود شریف پڑھ لیا جائے گا تو سجدہ سہو لازم ہوگا، اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ سوال کرتے ہیں زکوٰۃ کی تملیغ کرانے کے بعد اس رقم کو شرعی حیثیت سے کہاں کہاں استعمال کیا جا سکتا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ شدید ضرورت کے بغیر زکوٰۃ میں حیلہ تملیغ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں اگر واقعی ضرورت ہے تو تملیغ کر سکتے ہیں اور تملیغ کے بعد مستحق مصارف میں لگا سکتے ہیں۔ مثلا کسی کمزور افتادہ جگہ پر مکتب قائم ہے اور وہاں کے مدرسین کے لیے تنخواہوں کا انتظام کرنا ہے اور امدادی رقم سے انتظام نہیں ہو پا رہا، تو زکوٰۃ کی رقم میں حیلہ تملیغ کر کے ان کی تنخواہیں ادا کی جا سکتی ہیں، لیکن خواہ تملیغ نہ کی جائے۔ بہت سی جگہوں پر بلا ضرورت تعمیر وغیرہ کے لیے حیلہ تملیغ کیا جاتا ہے، یہ مناسب نہیں ہے، اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ سوال کر رہے ہیں کیا زید اپنے سوتیلے بالغ لڑکے کو زکوٰۃ کی رقم دے سکتا ہے؟ سوتیلے سے مراد اگر یہ ہے کہ بیوی کے ساتھ جو لڑکا آیا ہوا ہے
پہلے شوہر سے، تو اس سے اس بعد والے شوہر کا کوئی ایسا رشتہ نہیں ہے جو زکوٰۃ کے لیے مانع ہو۔ اگر وہ چاہے تو اسے زکوٰۃ دے سکتا ہے جبکہ وہ مستحق زکوٰۃ ہو۔ پوچھتے ہیں زندہ آدمی کی جانب سے عمرہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ جی ہاں، جس طرح کسی میت کی طرف سے، مردہ شخص کی طرف سے عمرہ کیا جا سکتا ہے، اسی طرح زندہ شخص کی طرف سے بھی کرنے کی گنجائش ہے، شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ اگر سال یا 6 مہینے کا بچہ فوت ہو جائے تو اس کی تدفین اور قبر بڑوں کی طرح بنائی جائے گی یا ویسے ہی گڑھا کھود کر مٹی ڈال دی جائے گی؟ جواباً عرض ہے کہ اس کی باقاعدہ سنت کے مطابق قبر بنائی جائے گی اور سنت ہی کے مطابق تدفین ہوگی۔ پوچھتے ہیں کیا بیوی کے رہتے ہوئے سگے سالے کی لڑکی سے نکاح ہو سکتا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ یہ نکاح درست نہیں ہوگا، اس لیے کہ سالے کی لڑکی جو ہے وہ بیوی کی بھتیجی ہوگی، اور پھوپھی اور بھتیجی کو ایک نکاح میں جمع کرنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ ہاں، بیوی کو طلاق ہو جائے یا انتقال ہو جائے تو پھر گنجائش ہو سکتی ہے۔ پوچھ رہے ہیں ایک شخص کا کپڑے کا کاروبار ہے، وہ لوگوں سے 5 یا 6 مہینوں کے لیے رقم لیتا ہے اور ہر مہینے ایک متعین رقم منافع کے طور پر دیتا ہے، پھر 5-6 مہینے گزرنے کے بعد جو پیسہ لیا تھا وہ مکمل واپس کر دیتا ہے، تو کیا ایسی تجارت میں پیسہ لگانا درست ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ بلا حساب لگائے متعین رقم دینا اور پھر اخیر میں پوری رقم واپس کر دینا یہ سراسر سود ہے۔ شرکت یا مضاربت میں اسی وقت معاملہ صحیح ہو سکتا ہے جبکہ پائی کا حساب لگایا جائے اور جس کے لیے جو منافع متعین ہو وہ پورا ادا کیا جائے، اور مضاربت میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر نقصان ہو جائے تو رب المال جس نے پیسہ لگایا ہے وہ اسے بھرتا ہے، جو کام کر رہا ہے وہ نہیں بھرتا، اور شرکت میں دونوں فریق نقصان کی ذمہ داری اپنے سرمایہ کے تناسب سے لیتے ہیں، اور یہاں متعین نفع دیا جا رہا ہے، کوئی حساب کتاب نہیں ہے، اور پھر بعد میں پوری رقم واپس کی جا رہی ہے، تو یہ جائز نہیں۔ اسی طرح کا ایک اور سوال ہے، کہتے ہیں ایک شخص کہتا ہے کہ تم مجھے 5 لاکھ روپے دو، میں ہر مہینے 5,000 روپے نفع دوں گا اور 5 سال کے بعد آپ کی ساری رقم بھی لوٹا دوں گا، تو اس طرح کا کاروبار درست ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ یہ معاملہ بھی شرعاً درست نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں بھی کوئی حساب نہیں ہو رہا، بس پیسے کے بدلے میں رقم دی جا رہی ہے جو جائز نہیں ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ دودھ میں مہک آ گئی یا گرم کیا تھا پھر وہ پھٹ گیا، اب کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اس میں سوڈا وغیرہ ڈال کر اس کا پنیر بنا لیتے ہیں، تو معلوم یہ کرنا ہے کہ ایسے دودھ کا پنیر وغیرہ بنا کر استعمال کرنا درست ہے یا نہیں، شرعاً اس کا کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، ایک ایسی چیز جو بیکار چلی جاتی ہے اس کو کسی طرح بھی آدمی کارآمد بنا لے اور اس میں کوئی حرام چیز شامل نہ ہو تو شرعاً اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ پوچھتے ہیں طلاق کے بعد شوہر اول سے نکاح ہوا اور نکاح کی مجلس میں لڑکا لڑکی اور لڑکے کی والدہ اور نکاح پڑھانے والا تھا اور کوئی نہیں تھا، تو یہ نکاح منعقد ہوا یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ یہاں گواہوں کی تعداد پوری نہیں ہے، کیونکہ اگر قاضی کو بھی گواہ کے درجے میں رکھا جائے تو وہ اکیلا مرد ہے اور لڑکے کی والدہ وہ صرف ایک عورت ہے، اگر ایک عورت اور کوئی ہوتی
تو نکاح ہو سکتا تھا، لہذا اثر نو نکاح پڑھایا جائے، یہ نکاح صحیح نہیں ہوا۔ پوچھتے ہیں ایک نکاح ہوا ہے لیکن عورت کہہ رہی ہے کہ میں نے اس وقت نکاح کی اجازت نہیں دی ہے، اور گواہ بھی یہی کہہ رہے ہیں، لیکن وکیل کا کہنا ہے کہ لڑکی نے اجازت دی تھی۔ اب عورت اور گواہوں کی بات پر اعتماد کیا جائے یا وکیل کی بات پر؟ جواباً عرض ہے کہ یہاں پر گواہوں اور عورت کی بات پر اعتماد کیا جائے گا۔ پہلی اجازت تو نہیں مانی جائے گی، لیکن جو مجلس میں نکاح ہوا ہے تو یہ نکاح فضولی کے درجے میں سمجھا جائے گا۔ اب بعد میں اگر عورت اس کے اوپر رضامندی ظاہر کر دے تو یہ نکاح منعقد ہو جائے گا، اور پہلے بطور فضولی ہوا تھا، بعد میں حقیقی ہو جائے گا۔ پوچھتے ہیں کہ چہرے پر جلد وغیرہ کے نکھار کے لیے ملتانی مٹی ملنا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، یہ ایک علاج کا طریقہ ہے، اور عورتوں کے لیے زینت مطلوب بھی ہے، اور علاج کی بھی شرعاً گنجائش ہے، مرد و عورت سب کے لیے، اس لیے علاجاً اگر کوئی اسے لگاتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ پوچھتے ہیں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا کاروبار کیا تھا؟ جواباً عرض ہے کہ بعض لوگوں نے کاشتکاری لکھا ہے، بعض نے تجارت کی بات لکھی ہے، بعض نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ ٹوپیاں بنا کر بیچا کرتے تھے۔ واللہ تعالی عالم۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے اور ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھے، عافیت نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔